بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس موضوع پر فقہی لحاظ سے گفتگو۔ اب ہم فقہ کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں جس پر مخلوق کے دینی و دنیاوی مفاد کا دار و مدار ہے۔ ظاہر پر فتویٰ کے لیے مصلحتوں کے تقاضے کے مطابق ایک حکم اور راستہ ہوتا ہے، اور دین کے راستے پر تو بہت کم لوگ چلتے ہیں، اور اگر تمام مخلوق آخرت کے راستے پر گامزن ہو جائے تو نظام باطل ہو جائے اور دنیا کا نظام خراب ہو جائے، کیونکہ آخرت کے راستے پر چلنے کا مقصد بڑی سلطنت کو حاصل کرنا ہے۔ جس طرح اگر ساری مخلوق دنیا کی سلطنت کو طلب کرنے لگے اور چھوٹے کاموں اور ہلکی صنعتوں کو چھوڑنے لگ جائے تو نظام باطل ہو جائے گا، پھر اس کے سبب بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی۔ پس کاریگر و صنعت کار اس لیے مسخر ہیں تاکہ بادشاہوں کی بادشاہی چلتی رہے، یوں ہی دنیا کی طرف مائل لوگ اس لیے مسخر ہیں تاکہ دینداروں کے لیے دین کا راستہ محفوظ ہو جائے، اور یہ آخرت کی بادشاہی ہے۔ اور اگر دنیا کی طرف متوجہ لوگ نہ ہوتے تو دینداروں کا دین بھی محفوظ نہ ہوتا، تو ان کے لیے دین کی سلامتی کی شرط یہ ہے کہ اکثر لوگ ان کے راستے سے آراز کریں اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں۔ یہ وہ تقسیم ہے جو ازلی مشیت کے مطابق ہے۔ اسی کی طرف اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ سورہ الزخرف۔ ترجمہ: ہم نے ان میں ان کی زیست زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی حسیب بنائے۔ چند سوالات اور جوابات۔ سوال: یہ صورت فرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ حرام اتنا عام ہو جائے حتیٰ کہ حلال باقی نہ رہے، کیونکہ اس کا غیر واقع ہونا یقینی ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ بعض مال حرام ہے، پھر یہ بعض کم ہے یا اکثر، اس میں کلام ہے۔ اور آپ نے جو بیان کیا کہ بعض حرام مال کل کی طرف نسبت کرتے ہوئے کم ہے، یہ ظاہر ہے، لیکن اس کے لیے کسی ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ کل کی بنسبت حرام کم ہے، اور وہ دلیل مسائل مرسلہ فرضی امور میں سے نہ ہو، جبکہ آپ کی بیان کردہ تقسیمات مسائل مرسلہ میں سے ہیں۔ لہذا اس پر کسی معین شاہد کا ہونا ضروری ہے جس پر قیاس کیا جا سکے اور وہ دلیل بلا اتفاق مقبول ہو، کیونکہ بعض علماء مسائل مرسلہ کو نہیں مانتے۔ جواب: اگر حرام مال کا کم ہونا تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے لیے زمانہ نبوی اور دور صحابہ بطور دلیل کافی ہیں، کیونکہ اس دور میں سود، چوری، خیانت اور ڈکیتی موجود تھی، اور اگر ایسا زمانہ فرض کیا جائے جس میں حرام اکثر ہو تو بھی لین دین جائز ہوگا۔ اس کی دلیل 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو تقسیم ہم نے بیان کی ہے ان میں سے 4 کو باطل قرار دیا ہے، جبکہ 5ویں قسم کو ثابت کیا ہے۔ جب یہ صورت اس میں جاری ہوتی ہے جس میں تمام مال حرام ہو تو پھر اس صورت میں تو زیادہ بہتر طور پر جاری ہوگی جس میں حرام مال کم یا اکثر ہو، اور کہنے والے کا اسے مصلحت مرسلہ کہنا اس کے پاگل پن اور خبط کی دلیل ہے، کیونکہ یہ اس کی خیالی باتوں میں سے ایک خیالی بات ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ قطعی بات ہے، اس لیے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شریعت کو دین اور دنیا کی مصلحت مطلوب ہے، اور یہ یقینی طور پر معلوم ہے، محض گمان نہیں ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمام لوگوں کو بقدر ضرورت یا بقدر حاجت یا گھاس اور شکار کی طرف پھیرنا، پہلے دنیا کو پھر اس کے ذریعے دین کو خراب کرنا ہے۔ لہٰذا جس بات میں شک نہ ہو وہ کسی ایسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی جو اس پر گواہی دے، بلکہ گواہی تو ان خیالات پر ہوتی ہے جو ظنی ہوں اور خاص لوگوں کے متعلق ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی علت اصل کی طرف لوٹنے والے ایک ایسے آزاد قیاس سے بیان کی جائے کہ قیاسات جزیہ سے مانوس فقہاء کرام اس پر متفق ہوں، اگرچہ ارباب تفصیل کے نزدیک جزیات حقیر اس امر کلی کے مقابل حقیر ہیں جو ہم نے ذکر کی ہے، اور وہ حرام مال کے عام ہونے کے زمانے میں کسی نبی کی باسط ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بھی اسے چھوڑ کر حکم جاری کریں تو دنیا کا نظام خراب ہو جائے، اور جزئی قیاس کی صورت یہ ہوگی کہ جن ناقابل شمار امور سے عین شے کو ثابت کرنے والی علامات منقطع ہو جائیں ان کی اصل اور غالب میں تعارض ہو جائے تو اس صورت میں اصل پر حکم لگایا جائے گا نہ کہ غالب پر، اور اسے قیاس کریں گے راستوں کے کیچڑ، عیسائی عورت کے گھڑے اور مشرکین کے برتنوں پر، اور اسے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے افعال سے پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں۔ یہاں ہم نے 2 باتیں کہیں: نمبر 1 ثابت کرنے والی علامات کا منقطع ہونا، نمبر 2 امور کا ناقابل شمار ہونا۔
پہلی بات سے ان برتنوں سے احتراز ہو گیا جن میں غور و فکر کیا جاتا ہے، اور دوسری سے مردار اور ذبح شدہ جانوروں کے باہمی اختلاط اور دودھ شریک بہن کے اجنبی عورتوں کے ساتھ اختلاط والی صورتوں سے احتراز ہو گیا۔ سوال: پانی کا یقینی طور پر پاک ہونا اصل ہے، لیکن یہ کون تسلیم کرے گا کہ امور میں اصل حلال ہونا ہے بلکہ ان میں اصل تو حرام ہونا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب: وہ امور جو شراب اور خنزیر کی طرح کسی ذاتی صفت کی وجہ سے حرام نہیں ہیں، انہیں ایسی صفت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے جو رضامندی کے ساتھ کیے گئے معاملات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسا کہ پانی کو وضو کی صلاحیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور کبھی اس صلاحیت کے بطلان میں شک واقع ہو جاتا ہے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ اموال ظلم کی وجہ سے رضامندی کے ساتھ معاملات کو قبول کرنے کی صلاحیت سے نکل جاتے ہیں، جیسے پانی نجاست کے گر جانے کی وجہ سے وضو کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، اور دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب: قبضہ ملکیت پر دلالت کرنے والی ظاہری علامت ہے جو استصحاب کے قائم مقام ہے اور اس سے قوی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے استصحاب کو قبضے کے ساتھ ملا دیا ہے۔ مثلا اگر کسی پر قرض کا دعویٰ کیا گیا تو اسی کا قول مانا جائے گا، کیونکہ اصل ذمے سے فارغ ہونا ہے اور اسے استصحاب کہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی کے قبضے میں موجود شے پر دعویٰ کیا گیا تو قبضے کو استصحاب کے قائم مقام کر کے اسی کا قول معتبر ہوگا۔ الغرض جو چیز انسان کے قبضے میں پائی جائے تو اصل یہ ہے کہ وہ چیز اس کی ملک میں ہے یا ملک میں ہے جب تک اس کے خلاف کوئی معین دلیل نہ پائی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر محدود جنس پر دلالت کرے اور معین چیز پر دلالت نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اگرچہ وہ قطعی ہو۔ اسے ظاہر ہو گیا کہ جب ظن کی صورت میں دلالت کرے تو بدرجہ اولا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ مثلا زید کی ملک ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو اس میں تصرف کا اختیار نہیں، اور اگر یہ بات معلوم ہو کہ دنیا میں اس کا کوئی مالک ہوگا لیکن اس کا اور اس کے وارثوں کا پتہ چلنا ممکن نہ ہو تو وہ مال مسلمانوں کی بھلائی کے لیے رکھا جائے گا اور اس میں مصلحت کے تحت تصرف کرنا جائز ہوگا۔ اگر یہ بات معلوم ہو کہ اس کا مالک 10-20 شخصوں میں سے ایک ہے تو اب مصلحت کے مطابق اس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ بہرحال وہ صورت جس میں شک ہو کہ اس مال کا قابض یعنی جس کے قبضے میں ہو کے علاوہ کوئی مالک ہے یا نہیں تو اس کا حکم اس مال سے زائد نہیں ہوگا جس کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ اس کا کوئی مالک ہے، مگر مالک معین نہیں ہے، لہذا اس میں مصلحت کے مطابق تصرف کرنا جائز ہوگا، اور مصلحت کے متعلق باتیں ہم نے اقسام خمسہ میں بیان کر دی ہیں۔ یہ اصل اس کی شاہد ہے اور کیسے نہ ہو، کیونکہ ہر وہ مال جو ضائع ہونے والا ہے اور اس کا مالک نام معلوم ہے تو بادشاہ اسے مصلحت کے مطابق استعمال کرے گا، اور مسالے میں سے فقیر اور اس کے علاوہ شامل ہیں۔ اگر فقیر پر خرچ کیا جائے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اس میں اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا، پھر اگر کوئی چور اس سے چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہاں غیر کی ملک میں تصرف کا نفاذ صرف اس وجہ سے ہے کہ مصلحت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم ملکیت کی تبدیلی کا فیصلہ کریں، تو پس ہم نے مصلحت کے مطابق حکم لگایا۔ سوال: یہ صرف سلطان کے ساتھ خاص ہے، یعنی بادشاہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا؟ جواب: بادشاہ کے لیے بھی غیر کی اجازت کے بغیر اس کی ملک میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے تصرف کا سبب صرف مصلحت ہے، اور مصلحت یہ ہے کہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ ضائع ہو جائے گا، تو یہ دو باتوں کے درمیان ہو گیا، یا تو اسے چھوڑ کر ضائع کر دیا جائے یا امر ضروری میں صرف کر دیا جائے، اور ضائع کرنے کے بجائے خرچ کرنا بہتر ہے۔ لہذا اسی جہت کو ترجیح ملے گی۔ وہ مصلحت جس میں شک ہو اور اس کا حرام ہونا معلوم نہ ہو تو اس صورت میں قبضے کی دلالت کے مطابق حکم دیا جائے گا اور قابض لوگوں کے پاس چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ شک کی بنا پر ان سے لے لینا اور انہیں ضرورت کے اکتفا پر چھوڑ دینا ایک ایسے نقصان کی طرف لے جائے گا جو ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ مصلحت کی صورتیں۔ مصلحت کی مختلف صورتیں ہیں، کیونکہ بادشاہ کا کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ مصلحت اس مال سے پل بنانے میں ہے، اور کبھی وہ مصلحت اسلام کے سپاہیوں پر خرچ کرنے میں دیکھتا ہے، اور کبھی فقراء میں تو وہ مصلحت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایسی صورت میں فتویٰ یہی ہے کہ مصلحت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جن مالوں میں کسی دلالت کے بغیر فقط ظن و گمان پایا جائے، یعنی کسی خاص معین آدمی کی ملک پر کوئی دلالت نہ ہو، اس میں تصرف کی وجہ سے لوگوں سے مواخذہ نہیں ہوگا، جیسے بادشاہ اور فقیروں سے مواخذہ نہیں ہوگا جن کو معلوم ہے کہ مال کا کوئی نہ کوئی مالک ہے مگر کوئی معین شخص نہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو اس معنی میں عین مالک اور عین مال میں کوئی فرق نہیں رہے گا، یعنی اختلاط کی صورت میں دونوں کا حکم ایک جیسا ہوگا۔
یہ اختلاط کی وجہ سے پیدا ہونے والے شبے کا بیان تھا۔ اب صرف ایک بات باقی ہے کہ جب ایک مالک کے پاس بہنے والی چیزوں، پیسوں اور سامان میں اختلاط واقع ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ وہ ان قریب باب تفصیل طریق الخروج من المظالم یعنی حقوق سے خلاصی کے تفصیلی طریقے کے بیان میں آئے گا۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شبے کا تیسرا مقام، حلال کرنے والے اسباب کا گناہ سے اختلاط۔ گناہ یا تو اس کے ساتھ متصل ہوگا یا اس سے پہلے یا بعد میں ہوگا یا پھر اس کے عوض میں آئے گا، اور گناہ ایسا ہو جس سے نہ تو عقد فاسد ہوتا ہو اور نہ ہی حلال کرنے والا سبب باطل ہوتا ہو۔ اسباب سے متصل گناہ کی مثالیں، جمعے کے دن اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا اور چھینی ہوئی چھری سے جانور ذبح کرنا، چھینے ہوئے کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹنا، دوسرے کے سودے پر سودا کرنا اور دوسرے کی بولی پر بولی لگانا، یہاں ہر نہی یعنی ممانعت عقدوں کے متعلق آئی ہے اور عقد کے فاسد ہونے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ ان تمام سے باز رہنا تقوی ہے اور ان اسباب کی وجہ سے عقود پر حرمت کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اس کا نام شبہ رکھنے میں چشم پوشی سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ غالب طور پر شبہ اشتباہ اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہاں کوئی اشتباہ نہیں بلکہ دوسرے کی چھری سے ذبح کرنے کا گناہ ہونا بھی معلوم ہے اور جانور کا حلال ہونا بھی معلوم، لیکن کبھی شبہ مشابہ سے مشتق ہوتا ہے اور اس طرح کے امور سے کراہت پیدا ہوتی ہے اور کراہت حرام کے مشابہ ہوتی ہے۔ اگر شبہ سے یہ معنی مراد دیا جائے تو اسے شبہ کا نام دینے کی کوئی وجہ ہوگی، ورنہ مناسب یہی ہوگا کہ اس کا نام کراہت رکھا جائے نہ کہ شبہ۔ جب اس کا معنی معلوم ہو گیا تو اس کا نام رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ فقہ کرام رحمہ اللہ السلام نام رکھنے میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ کراہت کے درجات جان لیجئے کہ کراہت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ حرام کے قریب ہوتا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، اور آخری درجے میں اتنا مبالغہ ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ وسوسے میں مبتلا لوگوں کے تقوی تک پہنچ جائے، اور ان دونوں کے درمیان درجات ہوتے ہیں جو دونوں طرفوں سے مل جاتے ہیں۔ پس غصب شدہ کتے سے شکار کرنے کی کراہت غصب شدہ چھری یا غصب شدہ تیر سے شکار کرنے سے زیادہ ہے، کیونکہ کتے کو اختیار ہوتا ہے، اور اس بات میں فقہ کا اختلاف ہے کہ غصب کیے ہوئے کتے کا شکار کتے کے مالک کا ہوگا یا شکار پر چھوڑنے والے کا۔ غصب شدہ زمین میں اپنا بیج بونا، اسی مسئلے سے ملتا جلتا مسئلہ غصب شدہ زمین میں بوئے ہوئے بیج کا ہے، کیونکہ کھیتی بیج کے مالک کی ہوگی لیکن اس میں شبہ ہے، اور اگر ہم یہ ثابت کریں کہ زمین کے مالک کو کھیتی روکنے کا حق حاصل ہے تو یہ حرام مال کی طرح ہوگا، لیکن مناسب یہی ہے کہ اس کے لیے روکنے کا حق ثابت نہ کیا جائے، جیسا کہ کوئی شخص چھینی ہوئی چکی سے آٹا پیسے اور غصب کیے ہوئے جال سے شکار کرے، کیونکہ اس شکار کے ساتھ جال کے مالک کا کوئی حق متعلق نہیں ہے۔ غصب شدہ کلاڑے سے لکڑیاں کاٹنا اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اپنی ملکیت کے جانور کو غصب شدہ چھری سے ذبح کرنے کا معاملہ ہے کہ کسی نے بھی ذبح شدہ جانور کے حرام کا حکم نہیں دیا، اگرچہ اس چھری سے ذبح ناجائز ہے۔ اذان جمعہ کے وقت بیع کا حکم، جمعہ کی اذان کے وقت بیع کرنا بھی یعنی سیل کرنا بھی اسی قبیل سے ہے، کیونکہ مقصود عقد سے اس کا تعلق کمزور ہے، اگرچہ بعض علماء کرام جیسے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور مالکی حضرات رحمہ اللہ تعالی نے عقد کو فاسد کہا ہے، کیونکہ کمزور تعلق کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ نماز کی طرف سعی کرنے کے واجب سے غافل ہو کر بیع میں مشغول ہوگا۔ اگر اس قسم کی بیع فاسد ہوتی تو ہر اس شخص کی بیع فاسد ہو جاتی جس کے ذمہ زکوٰۃ کا 1 درہم بھی باقی ہے، یا ایسی قضا نماز جس کا ادا کرنا اس پر فوری طور پر واجب ہے، یا اس کے ذمہ دوسرے کا ناحق 1 بھی دانک یعنی درہم کا 6واں حصہ 1 قدیم چاندی کا سکہ ہو، کیونکہ بیع میں مشغول ہونا اس کے لیے کئی واجبات کی ادائیگی سے رکاوٹ ہے۔ پس نماز جمعہ کے لیے صحیح اذان کے بعد واجب ہے، اور یہ بات تو یہاں تک پہنچا دے گی کہ ظالم لوگوں کی اولاد اور ہر اس شخص سے نکاح درست نہ ہو جس کے ذمہ 1 بھی روپیہ باقی ہو، کیونکہ وہ نکاح میں مشغول ہونے کی وجہ سے واجب کے تارک ہوئے، مگر چونکہ جمعے کے متعلق خاص طور پر نہیں وارد ہوئی ہے اس لیے ذہنوں میں اس کا تصور فوری طور پر ہوتا ہے، تو اس کی کراہت زیادہ سخت ہوگی اور اسے ڈرانے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ کبھی ایسا معاملہ وسوسوں کی طرف لے جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ ظالموں کی بیٹیوں سے نکاح کرنے اور ان سے دیگر معاملات میں حرج سمجھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت تو ممنوع ہے مگر بیع نافذ ہوگی۔ پرہیزگاری میں مبالغہ کی حد، منقول ہے کہ ایک پرہیزگار و متقی شخص نے کسی سے کوئی چیز خریدی، پھر سنا کہ اس نے جمعہ کے دن خریدی تھی، تو اس نے محض اس خوف سے کہ کہیں یہ چیز اذان جمعہ کے وقت نہ خریدی گئی ہو واپس کر دی،
یہ انتہا درجے کا مبالغہ ہے کیونکہ انہوں نے شک کی وجہ سے لوٹائی۔ اگر ایسا وہم مفسدات یا منہیات یعنی جن سے منع کیا گیا ہے میں معتبر ہو تو یہ ہفتہ اور باقی دنوں میں بھی ہوگا۔ پرہیزگاری اچھی چیز ہے، اس میں مبالغہ کرنا بہتر ہے مگر ایک معلوم حد تک۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ ہے خلق المتنطعون یعنی مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ لہذا اس طرح کے مبالغوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ اگرچہ مبالغہ کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچائے گا مگر بعض اوقات دوسرے لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ یہ اہم بات ہے، پھر وہ اس سے بھی آسان بات سے عاجز آ کر اصل پرہیزگاری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اکثر لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں جب ان پر راستہ تنگ ہو جائے تو وہ اس سے مایوس ہو جاتے اور اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ طہارت میں شک کرنے والے طہارت سے عاجز آ جاتے اور طہارت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض حلال میں شک کرنے والے اس وہم کی وجہ سے کہ دنیا کا تمام مال حرام ہے وہ وسیع راستہ اختیار کرتے اور حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ عین گمراہی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔